علی جو نقصان دہ فیٹ ہوتا ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے، یعنی جیسے گھی، مکھن وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں، بٹر وغیرہ اس ٹائپ آپ کھاتے ہیں، یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے، یہ نقصان دہ ہے اگر آپ زیادہ استعمال کریں. لیکن مغزیات جو ہیں ان میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے اس سے آپ کو جو ہے کولیسٹرول وغیرہ بڑھتی ہے، خون گاڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے پرابلمس ہوتی ہیں. ڈیری پروڈکٹس اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں، گوشت والا ریڈ میٹ اگر زیادہ یوز کرتے ہیں، ان میں جو ہے جو کیا کہتے ہیں فیٹ وغیرہ ہے یہ نقصان دہ ہے. جو مغزیات میں فیٹ ہے یہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹ ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ مغزیات کھانے سے آپ کی کولیسٹرول باقاعدہ کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں، کم ہوتی ہے. اچھا، کولیسٹرول کم ہوتی ہے، ہاں جی. اور نہ صرف یہ کیا کہتے ہیں اگر ہم پولی انسیچوریٹڈ فیٹ کی بات کرتے ہیں جو اچھی چربی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اچھی کولیسٹرول جو ہے اس کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مغزیات ہیں ان میں غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے، انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ اگر آپ روزمرہ جو ہے مغزیات کا استعمال کرتے ہیں تو ہارٹ اٹیک کا، یہ دلی امراض جو ہیں ان کا امکان 35% تک آپ کم کر سکتے ہیں. بلڈ پریشر کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اگین بلڈ پریشر بھی کم ہو سکتا ہے، چونکہ اگین میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں کیا کرتے ہیں، کون سی مغزیات کیا کرتے ہیں. لیکن یہ کہ مغزیات کا روزمرہ اعتدال کے ساتھ، یہ بات بہت ضروری ہے، اعتدال کے ساتھ. اور اگین اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، لیکن یہ کہ اعتدال کے ساتھ اگر آپ یوز کریں تو اس کے لیے اس میں جو ہمارے لیے فائدہ ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. حکیم صاحب، چربی کے علاوہ مغزیات میں لحمیات سے بھرپور ہوتے ہیں، جو پروٹین اس میں ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتی ہے، اور ہمارے لیے تھوڑا سا واضح یہ ہم سننا چاہتے ہیں کہ پروٹین ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. جی بالکل، اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے. جی ضرور. پروٹین جو ہے یہ ہمارے جسم کی جو کارکردگی ہے، ہمارے جو وائٹل فنکشنز ہوتے ہیں، جسم کی جو ریپیئر ہوتی ہے، ٹیشو کی ریپیئر ہوتی ہے، ہاں اس کے ریپیئر کے لیے بہت ضروری ہے. مغزیات کھانے سے جہاں ہمیں لحمیات جو ہیں یہ حاصل ہوتے ہیں، پروٹین حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا نقصان بہت کم ہوتا ہے. اگین اگر ہم پروٹین کی بات کرتے ہیں تو جو اینیمل پروٹین ہوتی ہے، جو انڈا وغیرہ، گوشت وغیرہ کھانے سے ہمیں ملتی ہے، وہ اگر ہم زیادہ استعمال کریں تو اس سے نقصان ہوتا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں جو مغزیات سے جو پروٹین حاصل ہوتی ہے، اگین یہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور دیکھا یہی گیا ہے کہ اگر ہم فرض کریں گوشت وغیرہ کئی لوگ نہیں کھاتے، جیسے ویجیٹیرینس ہیں یا ویگن ہیں، وہ گوشت بالکل استعمال نہیں کرتے، تو وہ پروٹین تو انہیں پھر بھی بہرحال چاہیے ہوتی ہے اچھی صحت کے لیے، تو وہ اپنی جو پروٹین کی ضروریات ہیں وہ مغزیات کھا کے جو ہے وہ پوری کرتے ہیں. تو یہ کہ ان میں جو پروٹین ہے یہ بالکل قابل بھروسہ پروٹین ہوتی ہے اور فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اس کے نقصانات نہیں ہوتے اگر آپ اسے کمپیئر کریں جو اینیمل پروٹین ہوتی ہے، جو آپ کو گوشت وغیرہ یا انڈا شنڈا اس طرح کی چیزیں کھانے سے ملتی ہے. یہ جو ہوتی ہیں لحمیات اور جو چربی ہوتی ہے، یہ جو فیٹس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ مغزیات کھانے سے ہمیں اور کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ یہ جو ان دونوں چیزوں کے علاوہ آپ نے بتایا کہ یہ فیٹ جو ہے انسیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے، پولی انسیچوریٹڈ، سیچوریٹڈ نقصان دہ ہے. جی ہاں جی، پولی انسیچوریٹڈ جو ہے یہ فائدہ مند ہے. ہاں جی، یہ فائدہ مند ہے. وہ سیچوریٹڈ وہ جو آپ کو گھی اور مکھن سے، تو یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے. اور یہ کیا اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں مغزیات سے؟ جی مغزیات جو ہے الطاف اگر ہم اعتدال کے ساتھ، یہاں پہ جو ورڈ اعتدال ہے وہ بہت ضروری ہے. ہاں جی، کیونکہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو فرض کریں کہ ایک کیس میں جو اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ڈرائیو پہ جا رہے تھے، لندن سے اسکاٹ لینڈ جا رہے تھے جی، تو انہوں نے 1 کلو بیگ لیا پستے کا، اور 1 کلو کا پستے کا بیگ لندن سے لے کے گلاسگو تک انہوں نے فنش کر دیا. اچھا. اس کے بعد پھر جب رد عمل ہوا تو پھر وہ بیچارے گھبرا کے فون کر رہے ہیں کہ یار میں نے کیا کر دیا، مجھے بتائیں. تو اعتدال جو ہے بے شک ذائقہ اچھا ہوتا ہے، مزیدار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اعتدال جو اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اعتدال کے ساتھ اگر ہم استعمال کریں تو ان میں بے شمار ہمارے لیے فوائد ہیں. جو جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو پروٹین ہے لحمیات کے علاوہ مغزیات میں 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک سیلینیم اور ایک وائٹامن ای. یہ تقریباً تمام مغزیات میں جو یہ چیز پائی جاتی ہیں. اچھا. اور یہ خاصی مقدار میں موجود ہوتے ہیں. اگر آپ برازیل نٹس لیتے ہیں تو ان میں سیلینیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کا جو نروس سسٹم وغیرہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. سیلینیم کیا کرتے ہیں؟ نروس سسٹم جو ہے آپ کا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. لیکن سب سے زیادہ مفید جو مغزیات ہیں، اخروٹ، مونگ پھلی، بادام اور کیشو نٹ، یہ سب سے زیادہ مفید ہیں. اچھا. اب اگر ہم کمپیئر کریں، جیسے مونگ پھلی ہے وہ کافی سستی ہے،
اگر ہم دیکھیں کہ بادام اور کیشو نٹ خاص کر یہ بہت ایکسپینسو ہے، لیکن سب سے بہتر انسانی صحت کے لیے سب سے جو بہتر ہے اخروٹ، بادام، کیشو نٹ اور مونگ پھلی۔ ڈرائی ڈیٹس اور کشمش کے بارے میں یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم مکمل فوائد لینا چاہتے ہیں نا دل کے لیے یا نروس سسٹم کے لیے یا ہڈیوں کے لیے، اب یہ جو چار یہ سب سرتاج آپ کہہ لیں مغزیات کے ہیں، اور جہاں پہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جہاں پہ یہ ہمارے لیے فوائد ہیں اس میں ان میں غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں، جیسے اکثر ہمارے پاس یہ باڈی بلڈرز وغیرہ یہ ورک آؤٹ کرتے ہیں نوجوان جو ہے، تو اگر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں بجائے کہ وہ، میں تو اکثر یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بجائے کہ آپ وہ جو پروٹین ڈرنکس وغیرہ ہیں ان کی طرف آپ بھاگیں جن سے نقصان ہو سکتا ہے، آپ صرف یہ کریں گے بادام کا پاؤڈر لے لیں، دودھ لے لیں، کیلا لے لیں، ٹھیک ہے، اس کا ملک شیک بنا لیں اور ایکسرسائز کے بعد کھائیں، مکمل اس میں انرجی ہوتی ہے۔ اچھا، بجائے کہ آپ یہ جو کیمیکلائز پروٹین ڈرنکس ہوتے ہیں یہ آپ یوز کریں۔ تو یہ کہ اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو مغزیات کا استعمال جو ہے یہ آپ کے لیے مفید ہے۔ ہاں، اگر آپ وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں یا وزن آلریڈی زیادہ ہے تو پھر آپ کو جو ہے اعتدال کے ساتھ جو ہے استعمال مقدار کے متعلق ہم معلوم کر رہے تھے کہ کتنے مقدار روزمرہ میں 30 سے 60 گرام جو ہے 30 سے 60 گرام جو ہے یہ ریکمینڈڈ ہے، اس سے زیادہ نہیں استعمال کریں۔ اور جیسے اس کی وجہ بیسکلی یہی ہے کہ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ لندن سے گلاسگو والی بات کی ہے، وہ ایک پرابلم ہے، چونکہ یہ ایڈکٹیو ہوتے ہیں، بہت مزیدار ہوتے ہیں، تو پھر آپ کھاتے ہی جاتے ہیں، تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 30 سے 60 گرام جو ریکمینڈڈ ہے، لیکن چونکہ ان میں غذائیت بہت ہے، کیلوریفک ویلیو بہت ہائی ہوتی ہے، انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ کہ اس انرجی کو پھر ابزارب کرنا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ چیز تو آپ نے کھا لی، اب اسے پچانا جو ہے وہ وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو۔ اور اگین جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں یا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، آپ کا وزن آلریڈی زیادہ ہے، تو پھر مغزیات جو ہے آپ کو اعتدال کے ساتھ جو استعمال کرنے چاہیے۔ مغزیات تمام جیسے ہم نے کہا ہے کہ مزاج جو ان کا تر گرم ہوتا ہے، ناریل جو ہے اس میں جو فیٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اس کا اگر آپ وزن وغیرہ کم کر رہے ہیں تو ناریل وغیرہ کا استعمال بالکل نہ کریں۔ باقی جو مغزیات ہیں وہ تھوڑی بہت اعتدال کے ساتھ اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، جیسے کھوپرا کہتے ہیں یا گری وغیرہ۔ جی، گری جو ہے، ناریل جو ہے نا، کوکونٹ جو ہے، یہ اس میں سب سے زیادہ۔ صاحب اس سے پہلے ہم نے مغزیات سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ دل کے امراض کے لیے یہ کافی بہتر ہوتا ہے، تو کس طرح سے مغزیات دل کے امراض کے لیے بہتر ہوتے ہیں؟ جی، مغزیات میں جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت فائدہ مند ہیں، ایک اخروٹ اور ایک بادام۔ ان میں جو کیمیکلز ہیں، ان میں جو کیا کہتے ہیں جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹ وغیرہ یہ فائدہ مند ہے، اور پچھلے 15 سالوں سے دیکھا گیا ہے کہ ان چیزوں یعنی باقاعدہ اس میں ریسرچ اسٹڈیز ہوتی ہیں، تو دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تو جو ہارٹ اٹیک کا جو امکان ہوتا ہے یہ کم ہو جاتا ہے۔ ان میں یعنی اخروٹ اور بادام میں کیا کہتے ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا خون جو ہے وہ گاڑھا نہیں ہو پاتا۔ تو ہارٹ اٹیک اکثر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ خون گاڑھا ہوتا ہے، اس کو کوئی لوتھڑا جو ہے وہ جا کے روکتا ہے، تو اس سے جو ہے پھر دل رک جاتا ہے، تو یہ کہ خون کو گاڑھا ہی نہیں ہونے دیتے تاکہ وہ لوتھڑا وغیرہ جو بنا پائے۔ اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ان میں ایک کیمیکل ہوتی ہے جسے آرجینین کہا جاتا ہے۔ اب یہ بڑی خوبصورت اس میں چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب آپ بادام اور اخروٹ کھاتے ہیں تو اس میں آرجینین جو ہے obviously آپ کی باڈی میں جاتی ہے۔ سر ایسے